ظرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں، اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور بے وقوف لوگ رشتے کو ختم کرنے کا۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ۔ اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نسب کا۔ بدگمانی اس تیز آندھی کی طرح ہوتی ہے جو سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، دیکھنے والی سب آنکھوں میں مٹی ڈال دیتی ہے، تو پھر ہم کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ برا گمان تو کسی غیر کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور جہاں بات کسی بہت اپنے پیارے کی آ جائے تو بھلے اس سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہو جائیں، مگر بدگمان نہ ہوں۔ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا کیجیے۔ معاف کرنے سے اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت یاد آتا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ محبت ایک حسین تعلق ہے جو دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق اور حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کریں۔ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، نہ خود نا امید ہوں نہ دوسروں کو ہونے دیں۔ جس طرح کپڑے سے میل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ اس عظیم دولت کو پانے کے لیے اس کے فضائل پر غور کیجیے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں، تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔
ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ آزمائش ہوتی ہی درجوں کی بلندی کے لیے ہے، تو کسی کوتاہی کے باوجود ان کو اعلیٰ درجہ کیوں مل گیا؟ آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد درجے کا ذکر ظاہر کرتا ہے کہ یہ درجہ ان کی توبہ سے منسلک ہے، یعنی اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ دکھ ختم نہیں ہوتے لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگ آتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔
جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پہ مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب خونی کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا، ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا لیتا ہے، اور کبھی کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پریشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ، اس کی ذلت بھی دھوکہ۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ حال کے بعد بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ تمام انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ تمام علم والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا اس کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے
جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ کا داغدار ہو سکتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ اچھا دوست وہ ہے جسے کوئی بات کہنے سے پہلے اور کہنے کے بعد سوچنا نہ پڑے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل جا چکی ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ زندگی ایک کمزور دوڑ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کبھی دوسروں کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن روشنی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیے، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں، لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، جبکہ قرآن کا سچ مفت میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں۔ کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ پہاڑ، نہ بیوی، نہ بچے۔ حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ نفسا نفسی ہوگی، ہولناک دن ہوگا۔ یا اللہ،
اس دن رسوا ہونے سے ہم سب کو بچا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔